قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جس کو آپ کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اور اس بات کے ساتھ متصل اگلی بات اللہ پاک نے کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کرو، خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ تمام مال و دولت جس کا اللہ نے تمہیں مالک نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں اس کا امانت دار، امین، نائب بنایا ہے، یعنی وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے، چاہے تم نے نوکری کر کے کمایا ہے، تجارت کر کے کمایا ہے، مزدوری کر کے کمایا ہے، جیسے بھی تمہیں وہ مال حاصل ہوا، محنت کوئی بھی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تم کمائے جانے والے مال کے مالک نہیں ہو، مستخلفین فیہ، تمہیں اس میں اللہ نے صرف ایک خلافت و نیابت دی ہے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال میں جس کا جو جتنا حق ہے اس تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی یہ جو تصور ہمارا ہے نا، میں مالک ہوں، اس نے کہا نہیں تو نہیں، مالک میں ہی ہوں، تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، نائب بنایا تھا، تو نائب رہے، مالک نہ بن۔ آپ دیکھیں عبادات کا سارا باب، جس کو پورا مذہب کہتے ہیں، ابھی اس کا کہیں بیان نہیں ہے۔ حقوق کا پورا باب، چاہے وہ حقوق اللہ کا ہو، چاہے وہ حقوق العباد کا ہو، ابھی اس کا بیان بھی نہیں کیا۔ معاشرت، اخلاق، کردار، تہذیب، تمدن، گھریلو رہن سہن، زندگی گزارنے کے جملہ اصول و قوانین، ابھی ان کا بیان نہیں۔ آمنوا باللہ و رسولہ وانفقوا، اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور پھر بس انفاق کرو، مما جعلکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، مستخلفین فیہ، تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے نائب ہو، نائب بنو، امانت دار بنو، امین بن کر جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں خرچ کرو۔ اور اگر ایسا کرو گے، اب ایک ایسا لفظ قرآن مجید نے اگلے جملے میں استعمال کیا جو بڑا قابل توجہ ہے۔ ہمیں کہا جاتا نا جی فلانا کام کرو اتنی نیکیاں ملیں گی، ہمارے ہاں ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں کہ جو ساری زندگی گن گن کے بتاتی ہیں، یہ کام کرو 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں، 100 نیکیاں، وہ کیلکولیشن ہی ساری زندگی کرتی رہی۔ اچھی بات ہے یار، چلیں، لیکن یہاں قرآن مجید کا جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ، اب اگلی آیت نمبر، پہلی آیت میں اللہ پاک نے، یہ 7 نمبر آیت تھی جس میں ہمیں یہ فرمایا کہ بھائی آپ خلیفہ ہیں، نائب مالک نہیں ہیں۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بس اس بیان کو سننے کے بعد جو بندہ تم میں وہ والا ایمان لے آیا جس کا تقاضا اللہ نے کیا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے، سارے کہیں گے ہم مومن ایمان لایا ہوا ہے، مگر جس نے وہ والا ایمان لایا جو مطالبہ الہی ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، اور پھر ایمان کو انفاق کے ساتھ جوڑا، ساتھ ہی اس نے اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ شروع کر دیا۔ فرمایا سن لو، یہ جو ایمان کے ساتھ انفاق ہے، اس کا صلہ میں 1 گنا، 2 گنا، 4 گنا، 10، 20، 30، 40 نیکیوں کی صورت میں نہیں دوں گا۔ فرمایا لہم اجر کبیر، اللہ اکبر کبیر، جیسے رب بڑا ہے، اب اللہ تمہیں اجر بھی وہ دے گا جو نہ زمین پہ مٹے گا نہ آسمان پہ مٹے گا، وہ ساری کائنات کے اجروں میں سب سے بڑا اجر ہوگا۔ اتنا بڑا اجر اللہ عطا فرمائے گا، اس کو اللہ نے کبیر کہا جی، جس کو میرا رب کبیر کہے، حقیقت میں وہی کبیر ہوتا ہے جی، بڑا وہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اجر کبیر کا راز اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ متصل انفاق میں رکھا ہے۔ گن گن کے ساری زندگی دیں نہ دیں، سوچیں بار بار، دن کو دے دیے 10 روپے، ساری رات نیند نہیں آتی جی، پتہ نہیں جی
کم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے عجیب سودے بازی اور تجارت ہے ہماری، اس لیے ساری زندگی پھر کیا کہتے ہیں، حالات سیدھے ہی نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کے لفظ دیکھیں، قرآن نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ متصل مضمون انفاق بیان کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 10 میں پلٹ کے پھر اللہ نے صدا لی کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اوے تم سمجھتے ہو کہ تمہاری وراثت ہے ساری، پھر مالک بنتے پھرتے ہو اور میری راہ میں انفاق نہیں کرتے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے میرے بندو، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ گئے ہو، مشورہ کریں گے جی، سوچیں گے جی۔ وَمَا لَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میرے معاملے میں بھی تمہیں سوچ کی ضرورت ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اجر 10 20 30 والے تو لینے کے لیے تم تسبیح اٹھا لیتے ہو، اور میں تمہیں اجر کبیر دینا چاہتا ہوں اور تم لینا نہیں چاہتے۔ تو جوڑ دیا اللہ پاک نے، دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے جی انفاق فی سبیل اللہ۔ اب قرآن کی آیتیں سنتے چلے جائیں، میرے پاس آج وقت کم ہے، اور میں قرآن میں تو انفاق پہ 20 آیات موجود ہیں، میں صرف 2-4 آیتیں آج ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کو میں نے یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 اور 10 یہ سنائی، اور آیت نمبر 10 میں پھر کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت کے مالک تم نہیں ہو، اللہ ہے۔ اللہ کو ہی مالک رہنے دو، یہ تصور اپنے ذہن میں نہ لاؤ کہ میرا مال میرا مال۔ آگے چلیے جی، قرآن مجید کی سورۃ المنافقون، یار کبھی زندگی میں وقت ملے نا تو سورۃ المنافقون کا ایک دفعہ ترجمہ ضرور پڑھنا۔ دل کرتا ہے کبھی کہیں درس قرآن شروع کروں اور پوری سورۃ المنافقون پہ ہر آیت پہ درس قرآن دو، اتنی امپورٹنٹ آیت اور اس میں اتنے امپورٹنٹ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن آج میں اپنے موضوع کی مناسبت سے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 اور 10 تھی، اور یہ آیت نمبر 9 اور 10 ہے جی، سورۃ المنافقون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اگر ایمان بچانا ہے تو سنو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا کمایا ہوا مال، جمع کیا ہوا مال، اور مال کے لیے جو تم نکلے ہوئے ہو، یہ شارح مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی معرفت سے دور نہ کر دیں، ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے۔ یہاں رک کے وہ حدیث سنانا ضروری سمجھتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1409۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کے سوا میری امت سن لے، کسی تیسرے کے ساتھ حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مگر حضور فرماتے ہیں 2 بندوں سے رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے دین متین میں۔ وہ 2 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ مال پہ سانپ بن کے نہ بیٹھا، اس مال سے انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہا، اس سے حسد کرنا جائز ہے کہ یار وہ کر رہا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی مال خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں، حسد کرنا جائز قرار دیا۔ دوسرا جملہ سننا، آقا نے فرمایا پھر جسے اللہ نے علم و حکمت عطا فرمایا اور وہ علم اور حکمت کے موتی چھپا کے نہیں بیٹھ گیا، اس نے اپنے علم و حکمت سے لوگوں کے درمیان منصفانہ فیصلے کیے اور اپنے علم کو سے لوگوں کو نفع پہنچاتا رہا۔ جو شخص اپنے علم اور حکمت سے لوگوں کو نفع پہنچائے، انصاف پر مبنی بات کرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے بھی حسد کرنا جائز ہے، جو توفیق اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اللہ تمہیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اور اپنا علم خرچ کرنے والا اللہ کو کتنے محبوب ہیں، اور اگر کوئی یہ دونوں خرچ کرے سونے پہ سہاگا، تو حسد جو کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے وہ بھی اس معاملے میں جائز قرار دیا۔ اب آ جائیے شاید اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جی۔ اولاد کی محبت اصل میں بعض اوقات مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ جی بچیاں دا مستقبل، بچیاں دی پڑھائی دے خرچے اور گھر دے خرچے، تو اولادیں اہل و عیال بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ان کے حقوق ہیں، لیکن زندگی میں پتہ کیا ہوتا ہے، خرچ ان پہ بھی بندہ کوئی نہیں کرتا ایسا۔ یہ بخیل آدمی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتا، وہ جمع کر کے رکھتا رہتا ہے، خود مر جائے گا
اور پیچھے جا کے پھر وہ اولادیں ڈھونڈتی ہیں اکاؤنٹ نامے اور سارا کوئی کہاں کہاں پڑا ہوا ہے جناب. اس کو صرف جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، بس وہ دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ بچوں پہ بھی نہیں لگاتا، مگر بچوں کو بہانہ ضرور بناتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں. اور میں اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ چیزیں غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے ایسا کر دیا کہ انفاق سے رک گیا جی، اللہ کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی جو اس نے خرچ نہیں کرنے دیا جس چیز نے. اب سنا قرآن مجید کا جملہ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اب زمانہ بے شک کہتا رہے تسی بڑے چنگے ہو جی، ماشاءاللہ بڑے نیک ہو جی، بڑے بزرگ ہو جی، حاجی صاحب ہو جی، مولانا صاحب ہو جی، زمانہ جو مرضی ٹائٹل دیتا رہے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے جو انفاق فی سبیل اللہ سے رک گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حقیقی خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا اور جہنم کی طرف رستہ بنانے والا وہی آدمی ہے. وہی راگی جی. اب اگلی بات سننا. ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں یار چلو جی اے حالانتے ضرورتاں نہ جی اے اللہ اور زیادہ دیسی پھر خرچ کر سا اولا بڑی عمر پہ ہوئی جی دیکھاں گے جی دیکھاں گے. اب اس پہ اللہ پاک نے کلام کیا، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اسی میں سے انفاق کرو. کل کا نہ سوچو، سال بعد کا نہ سوچو اور اتنا بن جائے گا بیلنس پھر خرچ کریں گے، نہیں. وَأَنفِقُوا، بس جیسے ہی اللہ کی طرف سے تمہیں ملنا شروع ہوا ساتھ ہی اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو. کیوں؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت تو کسی کا انتظار نہیں کرتی نا. اللہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے فیقول، اور مرنے کے بعد تم کہو ربی، او میرے سونے ربا، او میرے مالک، لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے موت نے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس پھر دنیا میں بھیج دے. کیوں؟ فاصدق، تاکہ اب میں انفاق کروں، صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور نیک اور صالح لوگوں میں شمار ہو جاؤں. آؤ لوگوں، اس آیت نے یہ راز صالحیت کا بتا دیا کہ صالحیت بھی فقط تسبیح اور جبے کبے سے نہیں ملتی، صالحیت کا راستہ بھی انفاق فی سبیل اللہ سے نکلتا ہے. صالحیت کے لیے بھی انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ اور خیرات کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو میری منت کرے گا. اب پروردگار تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے، واپس جاؤں، اب میں بڑا خرچ کروں گا. تو میرے بھائیو، اللہ کو یہ کہنا پڑے جا کے آخر وقت میں مرتے وقت کہ اب مہربانی فرما پیچھے بھیج، ہم صدقہ کریں اور نیک بن جائیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج ہم اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے تو پہلے ہی کیوں نہ یہ کچھ کر لیں، پہلے ہی اپنا راستہ سیدھا کیوں نہ کر لیں. اور اپنی اولادوں کو یہ بھی تربیت دیا کرو. ہمارے اولادوں کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینا نہیں سکھایا جاتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. پھر اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب موت کا وقت آ گیا پھر اللہ نے مہلت کسی کو نہیں دینی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے اللہ خبردار ہے. اس بیان کو بھی سامنے رکھ لیں جی، قرآن مجید کی سورۃ المنافقون. اور اب چلیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران پر جی، آیت نمبر ہے 180. قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور آیت نمبر 180. اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيَطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آؤ لوگو اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ارے ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا، ان لوگوں جیسی اپنی حالت نہ بنا لینا. کون سے؟ یبخلون ما آتاہم اللہ من فضلی، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. اللہ کا فضل ہے ان پر، اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، مگر یبخلون، وہ بخیل بن کے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دوستان محترم، اللہ کا غصہ بھی دیکھنا ذرا یہاں پر کہ اللہ بندوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے، میں امیر ہو گیا ہوں، میرا بینک بیلنس بھر گیا ہے، ہوا خیر لہم، شاید یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے خیر کا سبب ہے. فرمایا نہیں 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 بندے، تیری بھول ہے. بل ہوا شر لہم، اس میں تیرے لیے خیر نہیں ہے. جس نے اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کیا، بینک بیلنس بھرتا رہا،
قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے بل ہوا شر لہم، وہ مال اس کے لیے خیر کا سبب نہیں، شر فتنہ اور نقصان کا سبب بنے گا۔ اور پھر اللہ نے ایک نقصان بتایا جی کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوں گے، یہ لمبی فہرست مختلف احادیث میں ہے، مگر اللہ نے یہاں اس آیت میں ایک نقصان بتایا، فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے کے گلے میں پھندا ڈالے گا۔ لو جی، اسی مال کا اللہ پھندا بنائے گا۔ اور لوگوں، دنیا میں انسان بڑے جرم کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال جیل کاٹی، جرمانہ دیا، ریلیز ہو کے گھر آ گئے۔ مگر کوئی مجرم اتنا بڑا ہوتا ہے جسے گرفتار کر لیا جائے تو واپس چھوڑا نہیں جاتا، ریلیز نہیں کیا جاتا، بلکہ ہینگ کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اب جس کو پھانسی ہو جائے وہ واپس دنیا میں پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ آؤ قرآن مجید کے لفظوں کی پکار کو لوگوں سمجھنا اور اللہ کے غیظ و غضب کو سمجھنا۔ میرا رب کہہ رہا ہے بخیل بندے سن لے، تو کیا سمجھتا ہے تیرا مال تجھے نفع دے گا؟ فرمایا نہیں، سیطوقون ما بخلوا، جس مال سے تو بخل کرتا تھا میں اسی مال کو قیامت والے دن تیرے گلے کا توق بنا دوں گا، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ آؤ دوستان محترم، جب اللہ کہہ رہا ہے میں اسے تمہارے گلے کا توق بنا دوں گا تو سمجھ آ گئی اللہ بھی وہاں ہینگ کرے گا، پھانسی پہ چڑھائے گا۔ اور پھانسی پہ چڑھانے کا معنی کیا ہے کہ جو اس کھاتے میں چلا گیا وہ پلٹ کے جنت کے راستے پر جانا ناممکن ہو جائے گا۔ باقی جائیں گے دوزخ میں، سزا بھگتیں گے گناہوں کی، سزا پوری، اس کے بعد جنت کا راستہ کھلا۔ مگر جس کو ہینگ کر دیا گیا وہاں پھانسی دے دی گئی۔ جیسے دنیا میں پھانسی ہو جائے، اللہ سمجھانا چاہتا ہے، سمجھانے کے لیے تمثیل ہے، اس کے بعد پلٹ کے بندہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو مومن جنت میں جائے گا الٹیمیٹلی، مگر بخیل شخص پر اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار اتنا کیا، فرمایا میں اسے سیطوقون، اسے میں گلے میں پھندا ڈال دوں گا، ایسا پھندا ڈالوں گا کہ پلٹ کے میری جنتوں کا مسافر کبھی بھی بخیل نہ بن سکے گا۔ بتاؤ جی کتنی بڑی سزا ہے۔ شراب پی یہ گناہ نہ ملا، یہ عذاب نہ ملا، جوا کھیلا یہ نہ ملا، سزا ملی، بلا کر سزا کاٹ کے جنت، مگر راستے بند ہو گئے جنت کے۔ کس کے لیے؟ بخیل کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کے لیے۔ بولیے جی کتنی بڑی سزا ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس کو اپنی میراث نہ بناؤ یار، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کو اللہ کی امانت سمجھو جو اللہ تمہیں مال دے رہا ہے، امین بنو، خائن نہ بنو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ پہ آ جائیے، آیت نمبر 195 جی، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، مال خرچ کرو، مال دیا کرو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جو ہاتھ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور اللہ کی راہ میں دینے والا ہاتھ اللہ بچا لے گا تباہی سے، بربادی سے۔ یہ پیغام دے کے اللہ نے کہا وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا یار یہ والی نیکی کیا کرو، باقی نیکیاں اللہ نے کہا بیان کر دی، یہ نیکی ہے یہ نیکی ہے، مگر اس طرح کا جملہ بہت کم بولا، وَأَحْسِنُوا، اور یار یہ نیکی کر۔ جیسے آپ اپنی اولاد کو بعد کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں تمہیں ہلاکت سے بچانے کے لیے، ایمان پر تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے کہا وَأَحْسِنُوا، اور رب کہہ رہا ہے یہ کام کیا کر، اس کام سے باغی نہ ہونا، اللہ کی راہ میں دینے والا بننا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، یہ نیکی کرنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو رب خود محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آیت نمبر 195 سورہ بقرہ، آگے چلیے جی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 219، آیت نمبر 219، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، حبیب تجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں
شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، انہیں بتا دے شراب ہو یا جوا ہو، ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، یعنی شراب ہو یا جوا ہو، دونوں میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ لوگوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں، بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، مگر اگلا جملہ فرمایا حبیب نفع ہے بڑا نہیں، نفع ہے، لیکن اس کے ساتھ متصل اگلی بات جو اللہ نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستان محترم۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر چیز کو کیسے کمپیریٹیو کر کے بتا رہا ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ لوگوں، اے حبیب تجھ سے میرے بندے پوچھتے ہیں شراب کا مسئلہ، جوئے کا مسئلہ، انہیں بتا دے اس میں فائدے ہیں مگر اس میں نقصان بھی ہیں، دونوں چیزیں بتائیں، دونوں چیزیں بتا کے دوستان محترم اب فرمایا کہ جو اس میں نقصان ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ کوئی کہے جی مجھے شراب سے، جوئے سے یہ فائدہ ہو گیا، اور وہ یہ سمجھے کہ بس فائدہ ہی فائدہ ملے گا، اللہ پاک نے اس راز کا یہاں پہ دنیا کو سمجھا دیا، فرمایا کہ سن لو لوگوں، یہ جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی کیا ہے، میں شراب پیتا ہوں مجھے توانائی مل جاتی ہے، مجھے انرجی مل جاتی ہے، اور مجھے انرجی ملے گی تو میں کام کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میڈیکلی ہماری ضرورت ہے، ہم یہ استعمال نہ کریں ہم کام نہیں کر سکتے، ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ہم اپنا نظام زندگی اور نظام حیات نہیں چلا سکتے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اے نفع گننے والو، رب تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہے ان چیزوں کا گناہ اکبر، ہر نفع نیچے ہے، ان کا گناہ اور ان سے ہونے والا نقصان ہر نفع سے اونچا اور بلند ہے۔ اتنی بڑی بات کر کے اللہ نے یہ راستہ بند کر دیا، اور یہ بات کر کے پھر فرما محبوب وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب یہ بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم خرچ کیا کریں، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، حبیبی نے بتا دے جو تمہاری بیسک نیسیسٹی، بنیادی ضرورت سے زیادہ ہے اسے جمع کر کے نہ رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لو جی قُلِ الْعَفْوَ، جائیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، ساری آیتوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ حبیبی نے بتا دے جو تمہاری بنیادی ضرورت اس سے زائد ہے، بچت جس کو کہتے ہیں سیونگ، پر میں وہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے، قرآن سامنے سے یہ کھول کے رکھا، بعض کہتے ہیں جی پتہ نہیں اپنے گلو گلاں کر دے رہے ہیں، پتہ نہیں لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو آج اس کتاب کو گواہ بنا کے کچھ باتیں بھی آخر میں آپ سے کرنی ہے، بڑی توجہ رکھنا۔ فرمایا حبیبی نے بتا دے قُلِ الْعَفْوَ، جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کی، میں اکثر کہتا ہوں قرآن کی فکر لوگوں حاصل کرو۔ ہم نے حفظ حاصل کیا، یاد کرنا سیکھ لیا، ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا، لیکن قرآن کی فکر کے حامل نہیں بنے اور اس طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے اگلا جملہ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، فرمایا یہ آیتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ اسباق اس لیے پڑھا رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، یہ آیتیں میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، کوئی بات تم سے نہیں چھپا رہا۔ اللہ کہتا ہے کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ قرآن کی فکر تمہارے دلوں میں اتر جائے، تم قرآن کی فکر کے وارث اور امین بن جاؤ۔ تمہیں وراثت لینی تھی قرآنی فکر کی، تم نے یہ چھوڑ دی، باقی زمانے کی وراثتیں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ دھرتی پہ اس کا نام لینے والا بندہ دنیا کی وراثتوں کے چکر میں نہ پڑے۔ اللہ نے اس کے لیے یہ قرآن کی وراثت نازل کی ہے، اس کی فکر کو سمجھے، اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑے، اپنی فیملیز کو اس کے ساتھ جوڑے۔ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جس گھر میں قرآن کی فکر کی روح آ گئی وہ نسلیں سنور جائیں گی، دنیا بھی انہی کی ہے، عقبہ بھی انہی کی ہے۔ آگے چلیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ، اب آیت نمبر 261 پہ آ جائیں گے، 261، اور یہاں 261 سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے نا، یہ آگے 275 نمبر آیت تک یہی مضمون چلتا ہے، اور سارا انفاق پر ہے، اور بہت بڑی بڑی باتیں اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں، لیکن میں صرف ایک آیت آپ کو ہدیہ کروں گا کیونکہ وقت میرے پاس اتنا ہی، میں نے پھر اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے۔ تو 261 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ،
کمثل حبہ، فرمایا اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والا، خرچ کرنے والا، دینے والا ایسا ہے۔ اللہ پاک نے مثال دی، فرمایا اس بندے کی مثال ایک دانے کی ذریعے، جیسے ایک دانہ ہوتا ہے نا، بیج ہوتا ہے، بیج گندم کا، کسی شے کا بیج۔ اب ایک بیج جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انبتت سبع سنابل، اب اللہ پاک کہتا ہے اگر بیج آپ وہ زمین میں ڈالیں، آپ گندم کا بیج ڈالیں تو ایک پودا نہیں نکلتا، ایک بیج سے اللہ پاک کہتا ہے کم سے کم 7 بالیاں نکلتی ہیں جی، ایک بیج سے 7 بوٹے نکلتے ہیں اوپر، کم سے کم۔ یہ کیا ہے؟ کم سے کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں جو ہر ایک اوپر ٹہنی ہوتی ہے نا، ہر ایک ٹہنی اس پہ 100 حبہ، 100 دانے ایک سٹے میں لگتے ہیں۔ اوپر جو ایک سٹا لگتا ہے نا، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں جی؟ اور باجرے کا دیکھیں تو 100 سے بھی اوپر ہوتے ہیں۔ الا ذل قیاس، مکئی کا بھٹا دیکھیں، چھلی دیکھیں، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں گن کے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں میں نے 7 بالیاں نکالی، ہر بالی کے اوپر 100 دانے کم سے کم لگائے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جس میں چاہتا ہے اور بڑھا دیا کرتا ہے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے پاس کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مثال دی لوگوں اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو کہ اگر میں ایک بیج کو 700 گنا تک بڑھا کے اور اس سے بھی زیادہ بڑھانے پر اگر وسعت رکھتا ہوں تو بندے اگر تو میری راہ میں دے گا، فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے والا ویسا ہی ہوگا کہ اللہ اس کے 1 روپے کو کم سے کم 700 میں تو تبدیل کرے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا جی۔ اب اتنا نفع دنیا کا کوئی بینک دیتا ہے جی، مگر ہائے اللہ پہ اعتماد نہیں، افسوس کا مقام ہے۔ اس کے بعد آگے یہ 10-15 آیتیں اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بیان کی ہیں۔ یہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ گھر میں جا کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے آگے 2 رکوع پورے پڑھیں، آنکھیں کھل جائیں آپ کی کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ جس چیز کو ہم نے زندگی میں اتنا اہم سمجھا ہی نہیں ہے، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پہ بھی آیتیں ہیں مگر اتنی کھول کے آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز بار کا قائم کرو، نماز کا طریقہ پورے قرآن میں نہیں بتایا، طریقہ نہیں بتایا، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، کب آپ نے قاعدہ کرنا ہے، نہیں بتایا۔ اور اجر کبیر کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال نہیں کیا۔ بہت بڑی شان ہے نماز کی، کوئی شک نہیں، مگر میں کہتا ہوں یہ اور بھی بڑے مضامین اس قرآن میں موجود ہیں جو ہم نے زندگی میں یکسر ترک کیے ہوئے ہیں۔ آؤ دوستان محترم سورۃ العادیات میں آ جائیں۔ سورۃ العادیات، اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے جی۔ ہائے لوگو، اللہ کی باتیں سنو یار، رب کن کو کہہ رہا ہے؟ قرآن مشرکوں کو، یہودیوں کو سنانے کے لیے نہیں، مجھے آپ کو سنانے کے لیے آیا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کبھی اس انداز میں سنو قرآن، خود پڑھو قرآن کہ جیسے اللہ تم سے مخاطب ہے، تم سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ بندہ میرا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی ناشکری پہ اس کے لیے گواہی مجھے جمادات کی نہیں چاہیے، حیوانات کی نہیں چاہیے، چرند پرند درند کی نہیں چاہیے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اپنے اس ناشکری پہ یہ بندہ عملاً خود گواہ موجود ہے۔ یہ جو میرا ناشکرا ہے یہ خود اس پر گواہ ہے کہ میں اللہ کا ناشکرا ہوں۔ لو جی، اللہ کہتا ہے اس کے لیے مجھے دوسرے سے گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ناشکری پر عملاً اس کا کردار کافی ہے، اس کا اخلاق کافی ہے، عملی طور پر اس کی زندگی کافی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ وہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بس وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں وہ اہل ایمان جنہیں کہا تھا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، شدید محبت کرتا ہے۔ اسی رب نے قرآن میں مخاطب کر کے ہمیں کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یار میں نے تمہیں بنایا تو اپنی محبت میں شدید ہونے کے لیے تھا، مگر تمہارے دلوں میں مال کی محبت شدید طور پر بھری ہوئی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے جی، بخاری شریف حدیث نمبر 1419، 1419، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا، ایو صدقۃ
کون سا صدقہ ایسا ہے اعظم اجرا، جس کا اجر اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے؟ کون سا مال ایسا ہے کہ جو خرچ کریں تو اس کا اجر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت صدق وانت صحیح شحیح، کہ وہ صدقہ، وہ مال اللہ کی راہ میں دینا کہ جب تو دے تو صحیح طور پر دے، صحیح طور پر، غلط طور پہ نہ دے، ارادہ کر کے دے، شحیح، مگر دل نہ مانتا ہو، دل کہے نہیں دینا، تو پھر بھی دے دے، تو پھر بھی دے دے، تخشى الفاقر، دل تجھے ڈرائے کہ اوئے دل کہے تنگی آ جائے گی، فقیر بن جائے گا، مانگنے والا بن جائے گا، بھکاری بن جائے گا، اتنا زیادہ دے رہا ہے، گھر میں فاقے آ جائیں گے، تخشى الفاقر، تجھے ڈر پیدا ہو جائے کہ میں بھکاری بن جاؤں گا، وَتَعْمُلُ الْغِنَى، اور میں کبھی زندگی میں امیر نہیں ہو سکوں گا۔ آتا ہے نا خیال، یار یہ سارا دے دوں گا تو میں امیر کیسے ہوں گا، میرے بچے کیسے گزارا کریں گے، میرا گھر کیسے بنے گا، میری زندگی میں آسانیاں کیسے آئیں گی، یہ سارے سوالات ذہن میں ہوں۔ آقا فرما رہے ہیں پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اور وَتُمْهِلْ، اور خرچ کرنے میں وہ بندہ اتنی دیر بھی نہ کرے، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہاں تک کہ اس کی روح اس کے حلق میں آ جائے، دم گھٹنے لگے۔ فرمایا ایسے خیالات آئیں، دم گھٹنے سے پہلے جو مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے وہ اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ مال ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ مال ہوتا ہے جی، دم گھٹنے سے پہلے۔ بعض وقت بندے کو خیال آتے ہیں نا کہ سارے یار غریب ہو جاؤں گا، امیر کیسے ہوں گا، اولاد کا کیا بنے گا، تو فرمایا ان خیالات کے آنے سے پہلے دے دو۔ اور اگلے حدیث کے لفظ ہیں قولتا، اور پھر تو یہ کہنے لگے، پھر تیرے اوپر وہ وقت نہ آ جائے کہ تو یہ کہنے لگے، اولاد کو وصیت کرنے لگے لفلان کذا ولفلان کذا، یار اب تو میں مر جاؤں گا، میں کیا پتہ وصیت لکھ لو، اور یار فلانے کو بھی میں نے دینا تھا، مسجد میں بھی خیال تھا میں مر گیا تو میرے نام پہ مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، فلانی جگہ پر دے دینا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ یہ آخر میں جب دنیا سے جانے لگے اور کوئی اعمال کی خیرات نہ ہو، انفاق کی نہ ہو، اس وقت وہ وصیتیں کر رہا ہو، حضور نے فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اب کس چیز کی وصیت کر رہا ہے، اب تو تیرا رہا ہی کوئی نہیں، اب تو وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، تیری روح پرواز ہونے والی ہے، اب تو کیوں وصیت کر رہا ہے؟ اب اولادیں تھوڑا ہی دیں گی، وہ کہیں گی ابا تو مر تو صحیح ہمارا ہے، جب تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا اس وقت تو نے دیا نہیں، اب مرنے سے پہلے ہمیں کہہ رہا ہے دے دے۔ آقا فرماتے ہیں ایسی نوبت نہ آئے یار جب سکھ میں، چین میں، صحت میں، کمائی میں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہر طرح کے خدشات ہونے کے باوجود اگر اللہ کی راہ میں کوئی دے دو گے، حضور فرماتے ہیں وہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا نیکی اور سب سے بڑا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ آؤ دوستان محترم، اب سورہ توبہ کی بھی بہت سی آیات خواہش تھی کہ آپ کو ہدیہ کرتا، مگر اب وقت نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں اس میں مفصل بیانات موجود ہیں اور بڑے زبردست کہ اللہ کی راہ میں دینے سے پھر ملتا بندے کو کیا کیا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔